اور جب رسول اللہ سے بات کرنی ہو تو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. وہاں آپ کو لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بند لبوں کی بولیاں بھی اللہ تعالیٰ جو مدینۃ المنورہ کی پر نور فضاؤں سے ہو کر آئے, اللہ انہیں بار بار لے کر جائے, اور جو ابھی تک نہیں گئے اللہ آج کی بابرکت شب کی وجہ سے ان کو اڑا کر مدینے لے جائے. اور سچی بات ہے کہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو ہی تے شہر مدینہ ہے. اچھا, آپ مدینۃ المنورہ پہنچیں تو جب آپ کی نظر پڑتی ہے نا اس بورڈ پہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے حرم نبی کی ابتدا ہو رہی ہے, حرم نبی کی حدود کی ابتدا ہو رہی ہے, تو آپ کبھی تجربہ کیجئے گا, آپ کا دل دھڑکتا تو ہے لیکن دھڑکنے کی آواز نہیں آتی. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, یہ تو عرش سے بھی نازک بارگاہ ہے. یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے آئیں تو سانسوں کو بھی روک کے آتے ہیں. یہاں تو سانسوں کی آہٹ بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے. اللہ. اور جب آپ کی نظر پڑے وہ بابرکت پہاڑوں پر تو آپ کو امام مالک کی وہ بات یاد آ جاتی ہے. جب امام مالک, امام دار الہجرہ, امام عشق و محبت کی نظر کسی کچی اور پرانی دیوار پہ پڑتی تو آپ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے, جگہ جگہ سے چومتے. کہا حضرت کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا یہ کچی دیوار ہے, پرانی بھی ہے, ہو سکتا ہے زمانہ رسول کی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہو. میں اسے اس لیے دیکھتا ہوں کہ کاش میری نظر ادھر پڑ جائے جہاں رسول اللہ کی نظر پڑے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. اور جب آپ روضہ رسول پہ پہنچ جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے ہیں تو مختلف لوگ مختلف انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. وہاں پاکستان کے تھوڑی ہیں, وہاں تو دنیا کے ہر کونے سے لوگ آئے ہیں. اقبال نے کہا تھا شش جہت روشن زیتاب روئے تو ترک و تاجک و عرب ہندو ہے. تو حضور ساری سمتیں آپ کے نور سے روشن ہیں اور ہر ایک کو خیرات آپ کے در سے مل رہی ہے, اور ہر کونے کا بندہ وہاں پہ آ کر اپنی عرض کر رہا ہے. الفاظ مختلف ہیں, انداز مختلف ہے, لباس مختلف ہے. کوئی لفظ الفاظ کو جوڑ کر عرض کر رہا ہے, اور کوئی گیا تو اس نے کہا ز محجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم. حضور میرے بدن کی جو چمڑی ہے کاش اس چمڑی کے آپ کے جوتے بن جائیں اور اس میں تسمے میری جان کے ڈال لیں. اللہ اکبر. کوئی گیا تو اس نے اپنے انداز میں محبتوں کا اظہار کیا, کوئی گیا تو اس نے کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. کوئی گیا تو اس نے کہا جان بدن سے نکلتی ہے اعظم, کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا. اور کوئی گیا تو وہ ٹک ٹکی باندھ کے سادہ سے لفظوں میں کہنے لگا مدینہ میں ایتھوں نہیں جانا, میں ایتھے ہی رہنا ہے. اللہ. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. تو ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. کوئی بڑے خوبصورت الفاظ اور القابات کے ساتھ پکار رہا ہے, کوئی خوبصورت لفظوں کو ترتیب دے کے لایا ہے, کوئی کلام کا سہارا لے رہا ہے,
کوئی اشعار کا سہارا لے رہا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو ہاتھ باندھ کر، سر کو جھکا کر، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور چپ کر کے کھڑا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے، سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں، سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں، میں لب کشا نہیں ہوں مگر محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، اور طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، اور لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ وہاں تو آپ کو لب بھی نہیں کھولنے پڑتے، وہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، اللہ کے محبوب تو بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ روزے دے چفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ اللہ، یہ کیسا منظر ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، بتا یہ رہا تھا کہ جب بات ایک دوسرے سے کرنی ہو تو لفظوں کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ یہاں چیونٹی گفتگو کر رہی ہے، زبان نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان کی شان یہ ہے کہ اتنے فاصلے سے چیونٹی کی آواز کو سنا، نہ صرف سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس سے جو مفہوم نکلا اسے سمجھا بھی۔ یہ اس نبی کا مقام ہے کہ اتنے فاصلے سے آواز سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، جو ہاتھ باندھ کر مسجد اقصی میں تیرے اور میرے نبی کے پیچھے کھڑا ہے۔ جب مقتدی کا مقام یہ ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت سلیمان کی شان اور عظمت کا حال یہ ہے تو پھر امام الانبیاء کی سماعت کا حال کیا ہوگا؟ وہ بڑے بدبخت ہیں جو اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی تو ہمارے جیسا تھا۔ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، یاد رکھو میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہاں تو اتنے میل کے فاصلے پہ چیونٹی کی آوازوں کو سن لیا جاتا ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب کو بندہ جب بھی پکارتا ہے، اللہ اکبر، جب بھی پکارے اللہ کے محبوب اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں اور پسے دیوار سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام کا فیضان جس طرح ابو بکر و عمر کو ملتا تھا آج اسی طرح ہمیں بھی مل رہا ہے، اور درمیان میں ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ بھی ادھر نہیں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ورنہ فیض آج بھی مل رہا ہے۔